بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه بسم الله الرحمن الرحيم وأنزل التوراة والإنجيل نحمده ونصلي على رسوله من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان الحمد للہ الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد۔ قرآن کریم کی سماعت میں واللہ عزیز اللہ کی توفیق سے پورے ہو گئے، لیکن ہمارا سفر ایک دن کا پیچھے ہے اور رفتہ رفتہ مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرا زور زیادہ لگ جائے گا، اس سے لگے نا، ایک بجلی چل رہی ہے۔ آپ نے سورہ نساء جو ہے وہ سماعت کی ہے، لیکن آج ہم انشاءاللہ اس طرح سے سورہ آل عمران پر گفتگو کریں گے، آگے ہیں اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم کی سماعت میں کہ 5 پارے اللہ کی توفیق سے پورے ہو گئے۔ سورہ بقرہ کی آغاز میں بھی ہم نے سورہ بقرہ کے موضوع کے بارے میں گفتگو کی تھی، مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آجائیں ہلکا بنا لیں۔ آج آپ نے سورہ نساء جو ہے وہ سماعت کی ہے، لیکن آج ہم انشاءاللہ اس طرح سے سورہ آل عمران پر سورہ آل عمران جو ہے انشاءاللہ اس کا اگر ہم موضوع طے کریں تو وہ یہ آغاز میں بھی ہم نے سورہ بقرہ کے موضوع کے بارے میں گفتگو کی ہیں کہ جو ایمان ہلکا بنا لیں جو مطلوبات کو پورا کرے، یہ ہلکا بنانا سنت ہے، اور اللہ رب العزت کی نصرت اور مدد۔ تو سورہ اس کی وجہ یہ عمران جو ہے صاحب ایمان لوگ، اس طرح ہم نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا، اگر ہم موضوع طے کریں تو وہ یہ ہے کہ صاحب تربیت یہی شروع یا ایمان کے اللہ کی مدد کے حصول کو پورا بنیاد جو ہے وہ 2 چیزوں پر کھڑی ہے، اور اللہ رب العزت پر نصرت اور مدد رسول پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر توحید میں نقص ہے، ایمان لوگ اتباع رسول نہیں ہے، یا تھا کہ اللہ کی مدد کے بغیر تو ہم کچھ اہل ایمان ہماری تربیت جائے اگر بالصبر والصلاۃ، اللہ کی نصرت ان کی طرف متوجہ، اللہ کی مدد کے حصول کی بنیاد جو ہے وہ 2 چیزوں پر کھڑی ہے، توحید پر اور اتباع رسول۔ اسی ضمن میں 2 واقعات کا تذکرہ ہے اگر صورت میں توحید میں نقص ہے، پہلے قریباً اتباع رسول نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ایمان بھول جائیں اگرچہ وہ صحابہ ہی 2 روایات ہیں کہ اللہ کی 9 ہجری کی اور ایک ہے 3 ہجری کی، زیادہ پختہ روایت 3 ہجری کی ہے، سورت کا عمومی بھی بتاتا ہے۔ اور اسی ضمن میں 2 واقعات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے قریباً کا ایک بہت بڑا وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفد نجران کے نام سے معروف ہے، خدمت میں 2 روایات عیسائی تھے 9 ہجری کی اور ایک ہے 3 ہجری، اور جس میں پختہ روایت 3 ہجری عرب میں جو ان کا اسلوب تھا، اسلوب یہ بتاتا ہے جس کو ہم بشپ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علمی طور پر اس وفد کی قیادت کر رہا تھا جس کا نام ابو حارث بن علقمہ تھا، جو تاریخ میں وفد نجران کے نام سے معروف ہے۔ یہ 60 عیسائی تھے، اس کے ساتھ ایک بہت بڑا اس وقت عرب میں جو ان کی سیادت کر رہا تھا، قیادت جو کر رہا تھا، قائد تھا، وہ عبد المشیق کہتے ہیں، وہ تیسرا علمی طور پر اور تدبیر کا بہت شعرا قیادت کر رہا تھا جس کا نام ابو حارث بن علقمہ، 60 لوگ تھے موجود، بشپ آف عرب۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ کے میں تیسرے اس کے ساتھ ایک بہت بڑا رسول سے گفتگو کرنے آئے تھے، جو ان کی سیادت کر رہا تھا، قیادت جو کر رہا تھا، قائد تھا، وہ عبد المسیح عاقب کیا کہتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی رائے اور تشبیہ کے حوالے سے بہت لمبی چوڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیادت کر رہے تھے، 60 لوگ تھے موجود۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ کے میں تیسرے ہجری میں اللہ کے رسول سے گفتگو کرنے، اس کے بعد پھر دعوت پر بات کی گئی ہے، معلوم کرنے کہ اللہ کے رسول احد پر تبصرہ کیا گیا سورت کیا کہتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام شروع میں اور آخر میں شخصیت کے حوالے سے بہت لمبی چوڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو انہوں نے کی۔ آپ کو علم ہے کہ یہود پہلی عیسائی جو ہے 83 آیات میں اسی واقعے کا بیان ہے، اس کے بعد اس واقعے پر تبصرہ ہے، وہ
اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کو رسول نہیں مانتے بلکہ خدا مان کیا گیا سورت کے آخر تک، اور آخر میں پھر جس طرح شروع میں ہے اور آخر میں، جبکہ ان کے رسول جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ یہود عیسائی جو ہیں ہم ان حواریوں کو ہم وہ صحابی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوا سے اپنی پیدائش سے لے کر اپنی وفات تک رسول جو ہے ذاتی شخصیت تھے، ایک عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری جو بظاہر کسی بھی سطح پر ان اصولوں پر پورے جو کرتے تھے جو عام انسانوں کے اصول، حواریوں کو ہم سب سے پہلے اللہ صحابی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوا سے اپنی پیدائش سے لے کر کیا کیا، بچپن میں ماں کی گود میں بولے اور اپنی نبوت کا اعلان کیا، ایک عجیب سی انجیل کے نزول کا اعلان کر دیا، جو بظاہر کسی بھی سطح پر ان اصولوں پر پورے جو کرتے تھے جو عام انسانوں کے اصول تھے۔ اس کے بعد جب اللہ نے نبوت کا تاج سر پہ رکھا تو ایسے معجزے دیے کہ یہ معجزے خدا ہی کر سکتا ہے، انسان کی بات نہیں سکتا۔ مردوں کو دوسرا اللہ رب العزت نے کیا کیا، بچپن میں ماں کی گود میں تھے تو بولے اور نبوت کا اعلان کرتے تھے، یہ تو ان کا معجزہ تھا کا اعلان کر، لیکن یہ کام جو بھی آدمی ضعیف الاعتقاد تھا یا جو اللہ کی اسکیم کو سمجھ نہیں رہا تھا، اس کے بعد جب اللہ نے نبوت کا تاج سر پہ رکھا، ہمارے ہاں بھی شرک و بدعت کی بڑی وجہ معجزے دیے کہ یہ معجزے خدا ہی کر سکتا ہے، انسان تو کہ جب آپ کسی مردوں کو کسی بزرگ یا کسی شخص سے ایک ایسا کام دیکھیں گے جس کا امکان نہیں ہے، تو ان کا معجزہ کے سامنے کر دیتا ہے، لیکن یہ کام جو بھی آدمی ضعیف الاعتقاد تھا یا جو اللہ کی اسکیم کو سمجھ نہیں رہا، بالکل اسی طرح اس کے لیے پریشان۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایسے کام کیے کہ بڑی مٹی کا پرندہ بناتے اس کو کہتے اڑ جا، اڑنا شروع کر دیتا، کہ جب آپ کسی بزرگ یا کسی شخص سے ایک ایسا کام دیکھیں گے جس کا امکان نہیں ہے، بتاتے ہیں گھر میں کیا کیا کھایا ہے سارا کچھ بتا دیتے، تم نے یہ کھایا یہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک خاتون جو ہے وہ رو رہی ہے، آپ نے پوچھا یہ کیوں رو رہی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے ایسے کام کیے کہ ایک مٹی کا پرندہ بناتے اس کو کہتے اڑ جاؤ، اللہ کے نام سے کھڑا ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا۔ اور پھر بعض تجربے بعض روایات میں یہ بھی آتے ہیں کہ انہوں نے کہا یہ گھر میں کیا کیا کھایا ہے سارا کچھ بتا دیتے، تم نے یہ انہوں نے بعض قدیم قبروں پہ کہا کہ یہاں ان کو زندہ کرو، اس کو بھی کہا قم بسم اللہ۔ خاتون جو ہے وہ رو رہی ہے، آپ نے پوچھا یہ کیوں رو رہی ہے؟ اس طرح کی کیفیتیں رکھتا ہے، نوجوان بچہ مر گئے تو کہا کوئی مسئلہ، عیسائیوں کا پاگل ہو جانا، اس کا قم بسم اللہ، اللہ کے نام سے کھڑا ہو جاؤ، کھڑا، اگر اللہ کے اس پلان کو نہ سمجھتے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام اور پھر بعض تجربے بعض روایات میں یہ بھی آتے ہیں کہ انہوں نے کہا یہ صرف تازے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اسلام کو انہوں نے بعض قدیم قبروں پہ کہا کہ یہاں ان کو زندہ کرو، اس کو بھی کہا قم بسم اللہ، ایسی تھی۔ اگر اب جو شخص اس طرح کی کیفیتیں رکھتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت عیسائیوں کا پاگل ہو جانا تھے، جن کے امیر جو تھے وہ جناب پطرس تھے، جن کو پیٹر کو نہ سمجھتے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ عیسائیت کے سب سے بڑے آدمی ہیں، کیونکہ فوراً بعد ان کے اندر مسائل پیدا ہو گئے تھے کہ سب سے بڑے اسلام کو متعین کریں، وہ یہی وہ صحابی ہیں جناب یعنی ان کی شخصیت السلام کے، اگر جن کا مزار، البتہ وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت دراصل قبر ہے، حواری تھے جن کے امیر جو تھے وہ جناب پطرس تھے، جن کو پیٹر کہتے ہیں۔ پیٹر جو ہیں یہ عیسائیت کے سب سے بڑے آدمی ہیں، کیونکہ وہ تو 12 تھے، ان میں سے ایک یہودا اسکریوطی جو تھا وہ مرتد ہو گیا، یہی وہ اسلام کے حوالے سے صحابی ہیں جناب شکایت کی، روم کی حکومت تھی اس وقت، اس کو شکایت کا مزار اور شکایت کرنے کے بعد پھر جو ہے ویٹیکن سٹی دراصل قبر ہے کو یہودیوں کی وجہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھانسی کی سزا مزار بنا دی جائے عدالت سے، اب صرف اس کو نفاذ کرنے کا۔ تو کل 12 تھے، ان میں سے ایک یہودا اسکریوطی جو تھا وہ مرتد ہو گیا، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، عیسیٰ علیہ السلام تو معجزانہ طور پر ان کے درمیان سے اٹھ گئے، اس کو شکایت کی، اور شکایت کرنے کے بعد اور یہودا اسکریوطی کو اللہ رب نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی اور اس کو یہودیوں کی وجہ سے گرفتار کر کے ان کی پھانسی کی سزا ان کو دے دی گئی۔ اس لیے ہمارے عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، وہ آسمانوں پر ہیں، اللہ فرق اذ قال یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام تو معجزانہ طور پر ان کے درمیان ایسے پورے کے پورے ہی لے لیں گے آپ کو، اور دوبارہ پھر اتریں گے، اور یہودا اسکریوطی کو اللہ رب نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی اور اس کو پھانسی چڑھا دیا ہے۔ تو اس لیے ہمارے عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، وہ آسمانوں پر ہیں، عیسائی جو تھے یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک، ان کے بارے میں تو قرآن نے تصریح کر دی ہے موجود ہے، ہم آپ کو اپنی طرف بلا لیں گے، اٹھا لیں گے، ایسے ہی پورے کے پورے لے لیں گے آپ کو، اور دوبارہ پھر اب 12 حواری ہے، لیکن 12واں جو ہے آئیں گے، ان کا شاگرد وہ اب مانا جاتا ہے پولس کو، سینٹ پال کو،
سینٹ پال اصل میں یہودی تھا حضرت کی زندگی میں، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تھی، بہت شدید مخالف تھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حواریوں کو ان کے بارے میں تو قرآن نے تصریح کر دی ہے وہ کہ عیسائی ہو گیا، وہ سچے لوگ عیسائی ہونے کے بعد پھر اب بھی 12 حواری ہے، لیکن اب 12 جو ہے جس نے ان کا شاگرد وہ ایشیا مائنر اور یورپ میں عیسائیت پر کام کیا ہے، وہ پال اصل میں یہودی تھا حضرت کی زندگی میں، بہت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تھی، بہت شدید مخالف تھا کہ جس بستی میں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد پوری بستی کو عیسائی وہ دوبارہ جو ہے وہ اگرچہ یعنی بہت سارے الزام بھی ہیں عیسائی ہونے کے بعد ایک الگ موقع ہے کسی، کیونکہ دوسرا بڑا آدمی جس نے تناظر آپ کے سامنے بیان کر ایشیا مائنر اور یورپ میں عیسائیت پر کام کیا ہے، وہ علمی مقام کیا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس نے بہت کام کیا ہے، تو یہ پھر 12 ہو جاتا ہے، اتنا بڑا داعی تھا کہ جس بستی میں جاتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے آپ سے گفتگو کرنے کے اللہ کے رسول سے ہوتی ہے، اس کی تفصیل ایک الگ موقع ہے، یہ اسی گفتگو کے تناظر میں یہ صورت کی پہلی تناظر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، فوراً اس پر جو الزامات ہیں اس کی کیا حیثیت ہے، سب سے پہلے اللہ پاک نے علمی مقام لا الہ الا تو یہ پھر 12 ہو جاتے ہیں القیوم، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کون ہوتا ہے، تو سب سے پہلے تو معبود کرنے کا اور گفتگو اللہ کے رسول سے ہوتی ہے، یہ اسی گفتگو کے تناظر میں یہ سورت کی پہلی 83 آیات نازل ہوئی ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یأتی علی عیسی ابن مریم الفنا، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف شروع کیا کہ اللہ کون ہوتا ہے، وہ تو سب سے پہلے تو معبود برحق ہے اور دوسری ان کی کتاب میں عیسیٰ سے دوبارہ آئیں گے، پھر نبوت کا ہمیشہ فوت ہو جائیں گے، اللہ نے سوال کیا یأتی علی عیسی علیہ السلام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوئے کہ نہیں، بتاؤ یأتی، یہ اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ علی عیسی ابن مریم الفنا آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام پر بالکل آئے گی کہ نہیں آئے گی، کیونکہ ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی، دینے کے بعد تیسرے کتاب میں عیسیٰ علیہ دوبارہ آئیں گے، پھر نبوت کا اس کے بعد فوت ہو جائیں گے، اللہ نے سوال کیا یأتی علی عیسی فنا، بتاؤ عیسیٰ پر فنا آئے گی کہ نہیں، یہ نہیں کہا کہ فوت ہوئے، قرآن یہ کہتا ہے نبی اکرم سے صراحت یہ ہے کہ ان کو پھانسی، اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ لیکن چپ بھی حالم کیا عیسیٰ پر فنا آئی عیسیٰ علیہ السلام تو وہ کہتے ہیں بالکل آئی، کیونکہ ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی، دینے کے بعد تیسرے دن عیسیٰ علیہ السلام اللہ وہ ہے الحی، اللہ زندہ ہے ہمیشہ سے، کیا اللہ پر فنا آئے گی کہ نہیں آئے گی، اب اگر وہ کہتے ہیں اللہ پر فنا آئے گی تو کہتا ہے نبی اکرم سے صراحت یہ ہے کہ ان کو پھانسی پر فنا آئے گی، لیکن چپ بھی اللہ نے پہلے ہی جملے میں ان کی سارے عقیدوں کو کاٹ دیا، اللہ وہ ہے الحی، اگر عیسیٰ رب ہے تو پھر اسے الحی ہونا چاہیے، سب سے پہلے فرمایا اللہ وہ ہے الحی نہیں القیوم بھی ہے ہمیشہ سے، صرف یہ نہیں کہ حی ہو بلکہ اس کی حیات کے ساتھ، اب اگر وہ کہتے ہیں اللہ پر فنا آئے گی تو پھر اللہ اس حیات کے ساتھ کوئی اس کی حیات کو بنانے والا نہ ہو، تو عیسیٰ علیہ السلام تو اپنے پہلے ہی جملے میں ان کی سارے عقیدے کو کاٹ دیا، اللہ وہ ہے الحی، اور بلکہ پوری کائنات کو قائم کرنے والا بھی ہو، تم خود مانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی یہودیوں کو کہنے پر پھانسی دی، صرف یہ نہیں کہ حی ہو بلکہ اس کی حیات کے ساتھ قیوم تو خود بھی قائم ہو اپنی اس حیات کے ساتھ، قیوم کہتے ہیں ایسی حیات کو بنانے والا نہ ہو، اپنے ہونے کے لیے کسی کے محتاج نہ ہو، وہ خود سے ہوتی ہے، واجب الوجوب ہوتی ہے، اور بلکہ پوری کائنات کو قائم کرنے والا بھی ہو، تم خود مانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رومی گورنر نے یہودیوں کو کہنے پر پھانسی دی والے بھی ہے، تو پھر وہ قیوم تو اگر تم نے مان لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا وہ مسلط ہو گیا تو پھر بھی نہیں ہے، قائم کا قیوم کہتے ہیں ایسی ذات جو اپنے ہونے کے لیے کسی کے محتاج نہیں، جس میں اللہ کی قریب خود سے ہوتی ہے، واجب الوجوب ہوتی ہے، واجب الوجود ہوتی ہے، اس کا وجود خود اپنے ہونے سے ہے، کوئی نہیں کھڑا کرتا اس کو، اللہ القیوم جو آیت ہے نا اسلام اللہ لا الہ الا القیوم، اور دوسری آیت جو ہم نے اگر تم نے مان لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر وہ مسلط ہو گئے تو پھر بکرا کے لیے دو آیات یہ اس میں اعظم ہے، اگر کوئی شخص ان دو آیات دو نام اللہ کے ایسے ہیں انہیں اصولوں میں اللہ کی قریب قریب ساری صفات کو رد نہیں کرتے اللہ کی حیات میں، ان کو یاد کریے رحمہ اللہ نے اس میں اعظم قرار دیا ہے، اس کے بعد پھر فرمایا نزل علیک الکتاب اللہ لا الہ الا هو القیوم، اور دوسری آیت جو ہم نے کل پڑھی تھی الہکم الہ واحد ہے، سورۃ بقرہ کی یہ دو آیات یہ اس میں اعظم ہے، اگر کوئی شخص ان دو آیات اور اس کی خوبی کیا دعا کرے ان اصولوں کو جو ہم نے کل بتائے تھے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد، سلف کچھ نہیں ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں سلف کچھ ہوتے ہیں، سلف کچھ کا مطلب یہ ہوتا ہے بڑوں کو نہیں مانتے ہوتے، اس کے بعد پھر فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق، ہم نے یہ کتاب آپ بڑوں کو نبی ماننا آپ کا پہلا تعارف یہ ہے، اور قابل اتباع ماننا کمی ہے، کچھ بیان ہوا ہے بڑوں کو تسلیم کرنا، یہ سنت کی خوبی کیا ہے
اس لیے ہمارا امتیاز ہی دیگر لوگوں سے یہ ہے کہ ہم سلف کے منہج پر ہیں. کچھ کا مطلب ہوتا ہے صحابہ تابعین اور وہ جماعت کہ جو اللہ کے رسول سے علم لینے والی، ہم ان کے عقیدے اور منہج اور طریقے پر کھڑے ہیں اور قابل اتباع ماننا. کبھی بھی اس بات کو ذرا سمجھیے، میں تسلیم کرنا یہ سنت. آج بھی اگر وہ کہتا ہے نا میں اللہ کے رسول سے اس لیے رہنمائی لے رہا ہوں ڈائریکٹ، ہمارا امتیاز ہی دیگر لوگوں سے یہ ہے کہ ہم 14 صدیوں کو کراس کر رہا ہوں. تو ہمارے یہ ہوتا ہے عقیدہ اہل سنت تابعین اور وہ جماعت کہ جو اللہ کے رسول سے علم لینے والی، ہم ان کے عقیدے اور منہج اور طریقے پر ماڈرنسٹ اس دور میں پیدا ہو گئے. وہ کیا کریں گے درمیان میں بھی اس بات کو سمجھیے، میں رشتے کو کاٹیں گے وضاحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. آج بھی اگر وہ کہتا ہے نا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لے رہا ہوں ڈائریکٹ، اسی درمیان میں موجود قرآن کو مانتے ہیں، نظام سنت کر رہا ہوں. سنت کا مطلب قرآن وہ ہے، سنت میں قرآن کا مفہوم وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، وہ ہے جو صحابہ نے آپ سے سمجھا ہے. اس وقت وہ ہے جو صحابہ نے تابعین طور میں پیدا ہو گئے، وہ کیا کریں گے درمیان میں وہ مفہوم امت میں رائج رہا ہے، امت جانتی ہے اس کو. یہ کوئی کٹی پڑی امت نہیں ہے کہ آ گئی اور درمیان میں کوئی رشتہ ہی نہیں ہے ہمارا. اس لیے ہم سلف کے قائل ہیں. ہمارا موقف قرآن کو مانتے ہیں نظام سنت. سنت کا مطلب قرآن وہ ہے، قرآن کا مفہوم وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، وہ ہے جو صحابہ نے آپ سے سمجھا ہے، وہ ہے جو صحابہ نے تابعین کو پڑھایا ہے، وہ ہے جو وہ مفہوم امت میں رائج رہا ہے، امت جانتی ہے اس کو. یہ کوئی کبھی بڑی امت نہیں ہے کہ آ گئی اور درمیان میں کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. ہوا ہے نا قرآن میں اللہ کے رسول کو کئی مواقع پر آپ نے اگر کوئی بات کی تو فوراً قرآن ہوتا ہے. ہم سلف میں سے معصوم کا مطلب ہوتا ہے جس کو غلطیوں سے بچا لیا گیا ہے. ہم اس کو یعنی اللہ پاک نے کہیں انہوں نے سوچا بھی تو فوراً تصحیح کر دی. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. وہ صرف ایک ہی ہستی کہ اس نے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کو غلطی کا امکان ہے، غلطی کبھی ہو بھی گئی. انہوں نے کہا ہے کہ نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے ہمارا کے بزرگوں کے حوالے سے. کئی مواقع پر آپ نے اگر کوئی بات کی تو ہونا چاہیے. معصوم کا مطلب ہوتا ہے جس کو غلطیوں سے بچا لیا گیا ہے، یعنی اللہ پاک نے کہیں انہوں نے سوچا بھی تو فوراً امت میں اتنے بڑے امام ہیں کہ تو اس لیے وہ صرف ایک ہی ہستی کہ اس نے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کو قد کو دیکھے تو سر کی ٹوپی گر جاتی. انہوں نے کہا ہے کہ نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے، وہ شخص کیا کہتے ہیں کہ منہج ہمارا کیا ہے. منہج یہ ہے کہ یہ صحیح ہوں، یہ جو میں نے رائے اختیار کی ہے صحیح، کیونکہ میں نے قرآن و سنت رائے کے بارے میں سے غور و فکر کیا، مجتہد تھے، مجتہد مطلق تھے یہی ٹھیک. اور امت میں اتنے بڑے امام ہیں کہ احتمال ان کو دیکھ کے پاؤں کی غلطی کا امکان ہے کیونکہ میں نبی نہیں. اور ان کے قد کو دیکھے تو سر کی ٹوپی گر جاتی. کسی اپنے بڑے عصمت کیسے یاد رہے نبی کو، نبی جو کہتے ہیں منہج ہمارا کیا ہے. منہج یہ ہے کہ یہ صحیح ہوں، یہ جو میں نے رائے اختیار کی ہے اور غیری پر خلوص سے غور و فکر کیا ہے، دلائل میرے لیے بات ہاں یہی تھی. لیکن دوسرے دوست احتمال رائے میری رائے کے مخالف اس کی رائے میرے ہاں کیونکہ میں نبی نہیں ہوں خطا ہے. یہ عصمت کسی یاد رہے نبی کو، نبی جو کہتا ہے وہ 100% لہذا ہمارا منہج یہ ہے کہ ہم ان سب سلف سے استفادہ کرتے ہیں جو موقف اجماعی ہیں، سارے کے سارے اجماعی کو مطلب امت اس پہ کھڑی ہوگی کٹھی ہوگی اس کو مانتے ہیں. جس میں اختلاف ہے دوست اس میں رائے میری رائے کے مخالف اس کی رائے میرے ہاں غلط ہے خطا ہے. ہمارا منہج کیا ہے کہ دلیل کس کے پاس ہے، لہذا ہم سب اپنے بزرگوں سے استفادہ کرتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، لہذا ان کے ہمارا منہج یہ ہے کہ ہم ان سب سلف سے سنت کی روشنی میں ہم ان کی آراء کو پڑھتے ہیں، اجماعی ہے سارے کے سارے اجماعی کو امت پہ کھڑی ہوگی اس کو مانتے ہیں. جس میں اختلاف ہے موقع ملا تو آپ اس میں بتاؤں گا کہ کتنی ایسی آراء ہے جو ہم کچھ فلاں امام کی لیتے ہیں کچھ کسی کی لیتے ہیں. ہمارا منہج کیا ہے کہ دلیل کس کے پاس ہے، لہذا ہم سب اپنے بزرگوں سے استفادہ کرتے ہیں، ہم امت سے تعلق ہے ہمارا بہت مضبوط نہیں کہتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم ان کی آراء کو پرکھتے ہیں، جس کی رائے جس کو کسی تعین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اس کو تسلیم کر لیں. غور و فکر کا جو ایک سلسلہ موقع ملا تو آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی ایسی آراء ہے جو ہم اس کو فلاں امام کی لیتے ہیں کچھ کسی کی لیتے ہیں. میں اسی کو مانوں گا، بری بات نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یعنی آپ اس کو میں غلط نہیں کہہ رہا، لیکن آپ یہ بتائیے کہ ہم امت سے تعلق ہے ہمارا اور بہت مضبوط ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے مطلب اصل میں یہ ہے نہیں کیا. اگر کوئی آدمی ہم کسی ایک امت کے سب لوگوں کو تسلیم اور فکر کا جو ایک سلسلہ ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے، بس معیار ایک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تعین کر دیں گے وہ ہماری سر آنکھوں پر ہے. تو میں اسی کو مانوں گا. بری بات نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یعنی آپ اس کو میں غلط نہیں کہہ رہا، لیکن آپ یہ بتائیے کہ جب اس ایک سلسلے سے مان لیا باقی پوری امت ہو رہی نا، لہٰذا یہ نہیں ہے ہم قرآن و سنت پر ڈائریکٹ عمل کرتے ہیں. نہیں، لوگوں کو تو راستہ وہی ہے صحابہ والا، تابعین والا، اللہ کے رسول والا. امت کے سب لوگوں کو تسلیم فرمایا نزل علیک الکتاب بالحق. بس معیار ایک ہے کہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تائید کر دیں گے وہ ہماری صاحبوں پر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تائید نہیں آئے گی تو ہم ماضی سے جڑا ہوا ہے، وہ حق کی پوری تحریک جو آدم علیہ السلام سے پر چکے یہ ہے منہج، اور لہٰذا یہ نہیں ہے ہم قرآن و سنت پر ڈائریکٹ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وانزل التوراۃ، اللہ کے پہلے جتنی بھی حق کی باتیں ہیں سب کی تصدیق ہے، فرمایا نزل علیک الکتاب، نہیں کہ میں بھی سچا ہوں باقی سب جھوٹ، نہیں یہ حق ہے، یہ ساری وہ آسمانی باتیں اللہ کی ساری رہنمائیاں قرآن بھی ہے، اور فرمایا وانزل التوراۃ ماضی سے جڑا ہوا ہے، وہ حق کی پوری تحریک جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور من قبل ھدی للناس مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وانزل التوراۃ، یہ اس سے پہلے جتنی بھی حق کی باتیں ہیں ہدایت کے لیے نازل کیا، یعنی کہ میں بھی سچا ہوں باقی سب کی ہدایت کے لیے آسمانی یہ ساری وہ آسمانی باتیں اللہ کی ساری رہنمائیاں جو درست ہیں ان کو تسلیم مانتا ہے، اور فرمایا وانزل التوراۃ ہم نے کیا کیا وانزل الفرقان، تورات و انجیل ہم نے ایک کسوٹی اتار دی، فرقان کہتے ہیں الفارق من قبل ھدی للناس، وہ چیز جس کے ذریعے حق اور باطل ہم نے کس کو کیا، الفارق بین الحق والباطل کی ہدایت کے لیے ہم نے قرآن کو اتار دیا، انجیل لوگوں کی ہدایت کے لیے آخری کتابیں جو دور میں ان کا وہی مقام تھا جو آج قرآن کا ہے، جو قرآن میں نازل ہو گیا اور جس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، فرقان ہم نے یہ جب ہم کہتے ہیں قرآن میں نازل ہو گیا اس میں اللہ کے رسول شامل ہوتے ہیں، وہ چیز ہمارے حق اور باطل میں بات کا مطلب جب بھی ہم کہنا قرآن کی بات فارق بین الحق تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوتے ہیں، فرقان جب ہم کہتے ہیں قرآن کو اتار دیا تو قرآن اس میں شامل ہوتا ہے، صرف آخری ورژن یہی ہے، یہ الگ نہیں ہے دونوں، جو قرآن میں نازل ہو گیا اور جس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات ہے، لہذا جب ہم کہتے ہیں قرآن کی بات ہو جب ہم کہتے ہیں قرآن میں نازل ہو گیا قرآن میں اللہ کے رسول شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارے یہاں فرمایا انزل الفرقان، جب بھی ہم کہتے ہیں قرآن کی بات ماننے کا ایک ہی معیار ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر نازل کر، جب ہم کہتے ہیں سنت کی بات مانو تو قرآن اس میں شامل ہوتا ہے، بس یہ معیار ہے، اور اس میں یہ الگ نہیں پر کیا ہے دنیا میں حق کو جاننا چاہیے، لہٰذا اسٹیبلش بات ہے، طے شدہ بات ہے، لہٰذا ہم کہتے ہیں قرآن کی بات اللہ پاک نازل کر رہے ہیں کہ دیکھو قرآن اگر تمہاری تائید کر رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے کیا نہیں تھے، جو قرآن کہہ رہا ہے وہ انزل الفرقان، اب آخری ساری باتیں اتر گئی، اب حق کو پرکھنے کا ایک ہی معیار ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر نازل کردہ کتاب، یہ باقاعدہ دنیا میں اختلاف تو پہلے ہی چلتا تھا، بس یہ معیار ہے، اور اس کا اسی معیار پر کیا ہے دنیا میں حق کو جاننا چاہیے، لہٰذا تم آتے گئے ہو عیسائیت کا پہلا عقیدہ باقاعدہ طور پر کہ دیکھو قرآن اگر تمہاری تائید کر رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے کیا نہیں تھے، جو قرآن کہہ رہا ہے وہ 300 برس باقی تمہاری ساری باتیں تقریباً 400 برس بعد لکھا گیا ہے، باقاعدہ یہ خلاف تو پہلے ہی چلتا تھا، کتنے سے برس 100 برس، لیکن یہودیت کا پہلا عقیدہ رفع آسمانی کے بعد عیسائیت کا پہلا عقیدہ باقاعدہ طور پر متفق کہتے ہیں نیکیاں کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 350 برس نیکیاں کہتے ہیں، تقریباً 400 برس بعد نیکیاں ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر ٹھیک ہے وہ شہنشاہ جو سب سے پہلے کتنے برس روم کا 400 کا نام ہے ان کے رفع آسمانی کے بعد وہ فوت ہو گئی، قسطنطین سب سے پہلے عیسائی ہوا تھا، اس کی والدہ ہیلینا اور اس کی بہن کہتے ہیں نیکینا ہے، اس نے پہلے تو وہ انسان کو پوچھتا نہیں تھا نا، اس نے ویٹیکن سٹی کو کہتے ہیں دستاویز نیکیہ کی دعوت، نیکیہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر تو یہ پہلا رومی جو سب سے پہلے امپائر بادشاہ تھا یہ مسلمان شہنشاہ کا نام ہے ہو گیا عیسائی ہو گیا، تو اس عیسائی نے سب سے پہلے عیسائی ہوا تھا، اس کی والدہ ہیلینا، تم سب سے پہلے یہ بتاؤ کی بہن مسلمان ہوئی، یہ سینٹ ہیلینا ہے، کیونکہ تمہارے پہلے تو ہم کو پوچھتا نہیں تھا نا، اس نے ویٹیکن کو عیسائی کسی ایک پیجر میں متفق ہو، اس کے بعد میں عیسائیوں نے کا اعلان کروں گا یا تمہیں یہاں رہنے، یہ پہلا رومی جو امپائر بادشاہ تھا مسلمان شہنشاہ پہلے کو 1200 کے قریب اور پھر 250 کے قریب ان کے بشپ بڑے بڑے علماء تھے، عیسائی علماء کو کہا کہ عقیدے پر پہلے یہ بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے، اور باقی سارے عقائد کو باطل قرار دیا، اس وقت پہلی طور پر آفیشل طور پر یہ تصدیق کو عیسائیوں نے کا اعلان کروں گا یا تمہیں یہاں رہنے کی اجازت آزادی کے طور پر دوں گا، ٹھیک ہے جی، اس وقت فرقان پہلے کو 1200 کے قریب لکھا گیا ہے، یہ فرقان کے بشپ بڑے بڑے علماء جمع ہو کر انہوں نے ایک عقیدے پر اتفاق کیا، کوئی قرآنی اور کوئی نہیں، ان الذین کفروا بآیات ربہم، سارے اس فرقان کو جو نہیں مانیں گے اللہ رب کہتے ہیں میرا ایک اعلان ہے، پہلی طور پر آفیشل طور پر یہ تصدیق رسالت کا عقیدے میں، واللہ عزیز ذو انتقام، چھوڑوں گا نہیں کسی کو، بہت سخت انتقام، تو فرمایا وانزل الفرقان،
یہ جو تمہارا 300-400 اگر اس کو تسلیم کر اللہ کو بتا رہے ہو کہ اللہ پاک کیا ہے، اللہ کی کسوٹی اب قرآن اور کوئی نہیں، ان الذین کفروا بآیات ربہم، ہاں اس فرقان کو جو نہیں مانیں گے اللہ رب کہتے ہیں میرا ایک اعلان ہے ان کے شدید عذاب، زمین اور آسمان میں اللہ پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مخفی، اللہ پر سب کچھ آیا ہے، بہت سخت انتقام لینے اور اتنا آیا ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، عیسیٰ اسلام کے انسان ہونے کی تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ اللہ وہ ذات ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں بھری تصویریں بناتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کہتے ہیں میں نے بنایا ہے، یہ میری بنائی ہوئی تصویر ہے، زمین اور آسمان میں اللہ پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مخفی ہو، اللہ پر سب کچھ آیا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل مکالمہ چلتا رہا، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے انسان ہونے کی تعریف بھی آگے اس کی تفصیل بھی اللہ وہ ذات ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں بات جو ہے وہ اس پر پہنچی کہ ٹھیک ہے آپ بھی اللہ کہتے ہیں میں نے بنایا ہے، کلمۃ اللہ بھی مانتے ہیں، روح اللہ میری بنائی ہوئی تصویر ہے، کلمۃ اللہ بھی مانتے ہیں، قرآن میں کلمۃ اللہ تم کہہ رہے ہو کہ وہ خدا ہے، روح اللہ بھی انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات ہم کریں گے۔ اس کے بعد سورہ مریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل مکالمہ چلتا رہا ہے، وہاں تشریح کریں کلمۃ اللہ بھی انہوں نے روح اللہ مانتے ہیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے، ہمارے بھی آگے ان کی تفصیل بھی آ گئی ہے نا، آخر میں انہوں نے ان کی بات جو ہے وہ اس پر پہنچی کہ ٹھیک ہے آپ عیسیٰ علیہ السلام کو دو تسلیم کرتے ہیں، کلمۃ اللہ بھی مانتے ہیں، روح اللہ والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات، قرآن میں ہے نا کلمۃ اللہ، اللہ جس نے روح اللہ بھی انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات ہم کریں گے سورہ مریم میں جا کے، کیونکہ لفظ آئے ہیں وہاں محکم آیات ہے، کلمۃ اللہ بھی مانتے ہیں، روح اللہ بھی مانتے ہیں، ہمارے لیے یہی کافی ہے، ہمارا مطلب ہی نہیں نکالا جا سکتا جو ہے نا، کچھ ایسی آیات ہیں تو اس پر اللہ نے بھی آیت اتاری، یہ جو متشابہ ہیں آدھا موقف سن کے یہ تائید فکر کے ساتھ فرمایا والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات، اس کے ایک سے زیادہ مطلب نکال سکتے ہیں، اس کے تعین کے لیے یا تو اللہ متعین کر دے یا بہت بڑے جو اہل علم ہیں جن کو اللہ پاک نے درک دیا ہے وہ اس کا متعین کر دے، عام آدمی کو محکم مضبوط طے شدہ مفہوم جس کا دوسرا مطلب ہی نہیں نکالا جا سکتا، وہ لوگ جن کے دلوں میں روشنی موجود ہے ہدایت کی، وہ تو متشابہ ہیں جس کے واضح فکر کے ساتھ یا اور وہ بھی ہر آدمی کو نہیں، جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور زیغ ہے اور جن کے ٹیڑھ شرک سے حسد سے مختلف چیزوں سے بہت بڑے جو اہل علم ہیں جن کو اللہ پاک نے درک دیا ہے وہ متشابہ پہ چلیں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب انہوں نے متشابہ کو لیا نا، کلمۃ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ لوگ روح اللہ کا مطلب کیا ہے یہ نہیں پوچھا، بس ہم اس کی اتنا مان گے، محکمات کے پیچھے چل اللہ نے کہا اصل میں واضح ہے بس میں عمل کروں، یہ جو متشابہ کے پیچھے چل رہے ہو نا، جن کے دلوں میں یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے عبد سے وہ ہمارا بندہ ہے اور کچھ نہیں، انعمنا علیہ ہم لوگ پر انعام چلے گا، ہمیشہ پیدا کیے بغیر لیں گے، جی اس کا مطلب کیا ہے؟ اب انہوں نے متشابہ کو قرآن نے خود کہنا مثلا عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ، اللہ کا مطلب کیا ہے یہ نہیں پوچھا، بس ہم اس کی اتنا مان گے، واضح ہے کہ اللہ نے کہا اصل میں آدم دل کا عیسیٰ کی مثال آدم علیہ السلام کے پیچھے چل رہے ہو نا، ان کو بغیر تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ عبد، اس کو بھی مٹی سے بنتا ہے اور کچھ نہیں، انعمنا علیہ ہم لوگ پر انعام کیا کہ اس کو پیدا کیا بغیر باپ کے نبوت دی، یعنی اس کو مان لے جو قرآن نے خود کہنا مثلا عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، متشابہات نہیں مانتے، یہ باتیں واضح نہیں ہیں ان کے پیچھے چلتے ہیں، یعنی علماء کو پتہ کس طرح رکھتے ہیں کہ مثال آدم علیہ السلام، یعنی مجھ سے بھی یہ سوال ہوا جی ان کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، خلقہ من تراب اس کو بھی مٹی سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام نے کہا اس کو کیوں نہیں مانتے؟ بالکل واضح ہے، اس کا مطلب یعنی اس کو ماننے جو واضح نہیں ہے، تو فرمایا مناظر ٹائپ لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں فلاں نے پڑھایا تھا، تو پھر متشابہات جو باتیں واضح نہیں ہیں ان کے پیچھے چلتے ہیں، یعنی علماء کو پتہ کس طرح رکھتے ہیں، یعنی مجھ سے بھی یہ سوال ہوا تعلق کیا ہے اسلام میں واضح چیزیں کو اللہ نے میری زندگی گزارنے کے لیے الحلال بین والحرام بین، اللہ نے حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح، وبینہما امور مشتبہات کے درمیان کچھ ایسی چیزیں مشابہ ہیں، مناظر ٹائپ آدمی جس آدمی نے اپنے ایمان اور دین کو بچانا ہوتا ہے وہ واضح واضح چلتا ہے، وہ اس ٹیڑھے راستے پر نہیں چلتا کہ جس لکیر پر چلنے کے بعد امکان ہے کہ حرام میری اپنی زندگی سے تعلق کیا ہے، اتنا بہت بڑا یا میں واضح چیزیں کو اللہ نے میری کنارے میں بھی چل رہی ہے، کھلے راستے میں چلے نا الحرام بین، اللہ نے حلال بھی واضح ہے، ان کا یہاں پر تاکید کی گئی کہ تم نے کلمۃ اللہ اور روح اللہ کو تو لے لیا ہے، تو یہ کیوں نہیں مانتے کہ اللہ نے اس کو کہا ہے کہ مٹی سے آدمی نے اپنے ایمان اور دین کو بچانا ہوتا ہے واضح واضح چلتا ہے، وہ اس تیرے راستے پر نہیں چلتا کہ جس لکیر پر چلنے کے بعد امکان ہے کہ وہ حرام میں گر جائے، اس کے بعد پھر کہا گیا کہ بہت بڑا راستہ ہوتی ہے نا، یہ آپ بالکل کنارے پہ کچھ چل رہے ہیں، کھلے راستے پہ چلے نا، اللہ جانتے ہیں ان کا معنی ہے راسخون، یہ ان کا یہاں پر تاکید کی گئی کہ تم نے کلمۃ اللہ کی روش کو لے لی ہے، تو یہ کیوں نہیں مانتے ہو کہ اللہ نے سمجھ آ جائے پھر کہ مٹی سے میں نے پیدا کیا ہے، وہ میرا ایک غلام ہے، ان باتوں کو کوئی تسلیم نہیں کرتا، بندہ ہے میں نے، اللہ نے جو بھی کہا ہے یہ سچ ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا، تبصرہ کیا گیا، یہ اصل ایمان ہے، ایمان اس کے بعد پھر کہا گیا کہ اصل میں یہ جو متشابہ ہے سمجھ آنے جو چیز سمجھ نہیں آتی وہاں سے، یا میں آپ کو ایمان غیبیات کا اللہ جانتے ہیں ان کا معنی یا راسخون، وہ لوگ جو جہاں میری عقل جواب دے جاتی ہے، روش کیا ہوتی ہے
اور وہاں اللہ پاک نے اس عقل کے جواب دینے کے بعد کسی چیز کو ثابت فرمایا ہے، تو وہاں میں اللہ کے کہنے اللہ نے جو بھی کہا اللہ سچ ہے، اعتماد اور سے تسلیم کرتا ہوں، اس کو ایمان ہے، ایمان کا دائرہ، ایمان کا جو کہتے ہیں یقولون آمنا، جو چیز سمجھ نہیں آتی وہاں سے، ایمان غیبیات کا نام ہے۔ اس بات سے نصیحت صرف صاحب جہاں میری عقل جواب دے جاتی ہے، اللہ کے سامنے جھولیاں پھیلا کے، اور وہاں اللہ پاک نے اس عقل کے جواب دینے کے بعد کسی چیز کو ثابت فرمایا ہے، تو وہاں میں اللہ کے کہنے پر تم نے اللہ ہدایت دی ہے، آپ نے ہمیں ہدایت دی ہے، تو اب ہدایت کے بعد دلوں میں ٹیڑھ نہ ڈال۔ پھر وہ کہاں وہ کہتے ہیں یقولون آمنا، ہم ایمان لے، ہم نے مان لیا، اور فرمایا وما یذکر الا اللہ کے بڑے بڑے باصلاحیت، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، صاحب عقل لوگ سمجھدار، ان کی کیا ہوتی ہے، وہ اللہ کے سامنے جھولیاں پھیلا کے ہاتھ پھیلا کے دعائیں کرتے رہتے ہیں، ایسی بات کرتا ہے قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دل ٹیڑھا میرے مالک، پھر تم نے ہمیں ہدایت دی ہے، آپ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اور ہدایت کے دلوں کو ہدایت پر رکھا ہے تو ہدایت پہ رکھنا، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عنایت اللہ کے ہم بڑے بڑے باصلاحیت، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، ہم بہت سمجھدار، آپ انک انت الوہاب، سب کچھ آپ کے پاس شریک کا واقعہ بھی ہمیں دے سکتے ہیں، عورتوں کو ایسی بات کرتا کہ تربیت کیا کرتے تھے صحابہ کی، یہ دعا دل ٹیڑھا ہو جائے تو پتہ نہیں مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیلا تو ذق قلوبنا، ہمارے دلوں کو ہدایت پر رکھا ہے تو ہدایت پہ رکھنا، وہب لنا من لدنک رحمہ، ایمان پر ہمیں اپنے پاس سے رحمت عنایت کر، دوسری دعا ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، وہ ذات کہ جو قیامت کے روز ہمیں جمع کرے گا، سب کچھ آپ کے پاس ہے، آپ ہی ہمیں دے سکتے ہیں، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، تربیت کیا کرنے والوں کے خلاف نہیں کرتے، ہم یہ مان رہے ہیں لہذا ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ دلوں کو پھیرنے والی۔ اس کے بعد پھر آگے کفار کی طرف روشن ہوگا، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار، اور پھر دوسری دعا ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، وہ ذات جو ہے کہ جو قیامت کے روز ہمیں جمع کرے گا، میں جس بنیاد پر اتراتے ہیں وہ دو چیزیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، آپ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتے، ہم یہ مان رہے ہیں لہذا ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کا ایندھن ہے۔ اس کے بعد پھر آگے کفار کی طرف سخن ہوگا، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کی مثال اس طرح جس طرح پہلے فرعون نے کیا، وہ بھی یہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، لیکن کیا ہوا، انہوں نے اللہ کی آیات کو ٹھکرایا، ان کا بنیادی دنیا میں اللہ نے جس بنیاد کو اتراتے ہیں وہ دو چیزیں، مال اور ان کی اولاد، اللہ شدید العقاب، اللہ کہتے ہیں مجھ سے سخت پکڑنے والا کوئی نہیں، ان کو یہ کوئی فائدہ نہیں دے پائے گا، قل للذین کفروا، ان کافروں کو کہو مانو گے تو بچ جاؤ گے، اور ان کے مال ان کو سب بھی جہنم کا ایندھن ہے، ان کی مثال اس طرح جس طرح پہلے فرعون نے کیا، وہ بھی یہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، لیکن کیا ہوا، انہوں نے اللہ کی آیات کو ٹھکرایا، فاخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کے گناہوں کی پلاشوں کو پکڑ لیا، یہ اللہ کے رسول شدید العقاب، اللہ کہتے ہیں مجھ سے سخت پکڑنے والا کوئی نہیں ہے، قل للذین کفروا، ان کافروں کے موقع پر اللہ کے رسول کہتے ہیں تو بچ جاؤ گے، آپ خود حال مارتے ہیں چنگاری نکلی، ستغلبون، لگے تو آپ کو چنگاری نکلی، آپ نے کیا کہا، کس طرح فتح ہو، یعنی اس تک کھانے غلبون، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، کھانا ہے نہیں، اور بشارتیں دینے اللہ کے رسول جو تھے نا، یہ کیوں دے رہے تھے، وہ چنگاریاں اڑ رہی غلبون، اللہ تمہیں غالب کر دے گا، تمہیں پریشان نہیں ہونا، کے موقع پر اللہ کے بہت پڑھنے کی ضرورت، گفتگو کرو، خود حال مارتے ہیں چنگاری نکلی، پتھر پہ گولا لگے تو آپ کو پتہ چنگاری نکلی، غالب کر دے گا، اور ان کو مغلوب کر دے گا، پھر کیا کریں گے اللہ، پھر اللہ یہ کریں گے کہ ان کو جہنم میں جمع کریں، پتھر باندھے ہوئے کھانا ہے نہیں، اور مغلوب ہوں گے دنیا میں، پہلے تمہارے ہاتھوں ذلیل ہوں گے، پھر اللہ پاک ان کو جہنم میں جمع کریں گے، اللہ تمہیں غالب کر دے گا، پریشان نہیں ہونا، ابھی تمہیں ان کے پیچھے بہت پڑھنے کے بدر ہو چکا تھا، ابھی دیکھا نہیں اہل ایمانوں کا کان لکم آیۃ فی فئتین، اللہ تمہیں غالب کر دے گا، جو دو جماعتیں لڑی ہیں ابھی تم نے دیکھا، اور ان کو مغلوب کر دے گا، پھر کیا کریں گے اللہ، پھر اللہ یہ کریں گے کہ ان کو جہنم میں جمع، ایک جماعت اللہ کے راستے میں بے دست مغلوب ہوں گے دنیا میں، پہلے تمہارے ہاتھوں ذلیل ہوں گے کے راستے میں لڑ رہی تھی، تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کیا کیا، قد کان لکم آیۃ فی، تو ابھی تمہیں دگنا تگنا کر کے، اس سے پہلے بدر ہو چکا تھا، ابھی دیکھا نہیں اہل ایمان کو، قد کان لکم آیۃ فی فئتین کر دیتے، اور دوسری یہ جو دو جماعتیں لڑی ہیں مسلمانوں کی نگاہ میں ان کو تھوڑا کر کے دکھا دیا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، تم کھا جاؤ سبیل اللہ، تگڑے رہو، ایک جماعت اللہ کے راستے میں، یہ کسی کو کھینچنا بڑا کرنا چھوڑا کرنا، اللہ کے کفر کے راستے میں لڑ رہی تھی، تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کیا کیا، للناس کفار جہاں سے لے کر مسلمانوں کو دگنا تگنا کر کے دکھا دیا، آگے تقریباً اگلے رکوع جو مشہور آیات ہیں، ہم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ نے مسلمانوں کی نگاہ میں ان کو تھوڑا کر کے دکھا دیا، یہ جو ہے ان آیات کا تناظر ایک ہے، تگڑے رہو، وہ اکٹھا سمجھ نہیں، ہم اللہم مالک الملک، کسی کو کھینچنا بڑا کرنا چھوٹا کرنا، اللہ عثمانی میں لکھا ہے، اس کے بعد پھر زین للناس حب الشہوات، یہاں سے لے کر وہ یہ ہے کہ آگے تقریباً اگلے رکوع جو مشہور آیات ہیں، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء، ان میں سے عالم کا نام کیا تھا، یہ جو ہے ان آیات کا تناظر ایک ہے، کیا جی
وہ اکٹھا سمجھ لیں، قل اللہم مالک الملک، ان کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا تفسیر عثمانی میں علقمہ، لکھا نام تھا، اور یہ بہت معقول بات ہے، صحابی بن گئے تھے بعد حارث وہ یہ ہے کہ مسلمان نہیں ہوا تھا۔ یہ جب اپنے گھر سے نکلنے لگے ہیں تو خچر پہ سوار تھے، تو خچر کو ٹھوکر لگی، اور ان میں سے عالم کا نام کیا تھا؟ تو کرز کے منہ سے نکلا تعیس الابعد، جی نعوذ باللہ من ذالک، ان کے بھائی تھے جن کا نام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا ہو تو اللہ کی رحمت سے دور، کہ برباد ہو وہ اللہ کی رحمت سے دور شخص۔ حارث نے، ابو حارث مسلمان نہیں ہوا، ابو حارث نے یہ جب اپنے گھر سے نکلنے لگے ہیں تو خچر پہ سوار تھے، تو خچر کو ٹھوکر لگی، برباد ہو تو وہ نبی منتظر، وہ وہی نبی ہے جس کا تو کرز کے منہ سے نکلا تعیس الابعد، یہ ابھی اپنے گھر سے نکل رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ صرف گرز کہتے ہیں کہ بات میرے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا ہو تو اللہ کی رحمت سے منازعہ کرنے کے لیے برباد ہو وہ اللہ کی پیچھے رحمت سے کھڑے ہیں، ان کی وجہ سے اس نے ابو حارث نے ڈانٹ کے کہا دیتے ہیں ہمیں، یہ ہماری سرپرستی کر دیں، ہم برباد ہو وہ نبی المنتظر، وہی نبی ہے جس کا اس درمیان کی آیت میں اس بات کو یہ ابھی اپنے گھر میں ان چیزوں کا مسئلہ پڑا ہے۔ قل اللہم مالک، کہتے ہیں کہ بات میرے دل میں بیٹھ، تم سمجھتے ہو کہ یہ بادشاہ تمہیں نوازتے ہیں اور ان سے منازعہ کرنے کے لیے، انہوں نے کہا یہ بادشاہ جو قل اللہم مالک، کہہ دو اللہ ہی مالک ہے ہر چیز کا، اللہم مالک الملک، یہ ہماری سرپرستی کر دیں، ہم آگے تو ہمیں مار ڈالیں گے، ہم بھی لوگ کنگلے ہو جائیں گے، جس سے چاہتا ہے اللہ پاک نے جسے کھلے لیتا ہے تو عز من تشاء، جسے چاہتا ہے انہیں دے دیتا ہے، مسئلہ پڑا ہے قل اللہم مالک الملک۔ تم اس مسئلے کے نیچے پڑے ہوئے ہو، تمہیں مال و دولت کا مسئلہ پڑا ہوا ہے، تمہیں یہ چیزیں پسند، زین للناس حب الشہوات، قل اللہم مالک، کہہ دو اللہ ہی مالک ہے ہر چیز کا، شہوات اور دنیا کی اللہم مالک الملک، چیزیں تمہیں روکے ہوئے ہیں، تو اپنے مال و دولت اور جاہ و منصب کے لیے حق سے روکے ہوئے ہو، جسے کھلے لیتا ہے وہ تو عز من تشاء، جسے چاہتا ہے اسے دے دیتا ہے، والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخيل، تمہیں مال و دولت کا مسئلہ پڑا ہوا ہے، تمہیں یہ چیزیں پسند، تمہیں دنیا کی چیزیں یہ، اور تمہیں یہ چیزیں پسند ہیں، تمہاری شہوات اور دنیا کی، تمہارے دنیا کے مزے کی چیزیں تمہیں روکے ہوئے ہیں، بہت سارا مال، تو اپنے مال و دولت اور جاہ و منصب کے لیے حق سے روکے ہوئے ہو۔ یاد رکھو یہ سب زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخيل المسومۃ والانعام والحرث، یہاں سے شروع کیا گیا، تو اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ جتنی بھی دنیا میں پسندیدہ اور مرغوب چیزیں ہیں ان کو کہتے ہیں ہمارے بیٹے، یہ خزانے، یہ بینک بیلنس، یہ انسان کا مال، یہ تمہیں حق کی، ان میں سب سے زیادہ مرغوب اور پسندیدہ چیز اللہ نے عورتوں کو بنایا ہے۔ اللہ کے پوچھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہے؟ حبیب من الدنیا، تو یہاں کا زین للناس حب الشہوات من النساء، یہاں سے شروع کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ جتنی بھی دنیا میں پسندیدہ اور مرغوب چیزیں ہیں ان کو کہتے ہیں مشتہیات، اس میں ہے، اس لیے شہوات انہیں کہتے ہیں۔ دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت میں سب سے زیادہ مرغوب اور پسندیدہ چیز اللہ نے عورتوں کو بنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ دنیا کا سب سے قیمتی سامان حبیب من الدنیا، تو ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ اللہ پاک نے اتنا ویلیو کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کہا، اور ابھی آپ کو آگے ایک آیت آئے گی وہ بالکل عجیب ہے، اور پھر آپ نے کہا قرۃ عین فی الصلاۃ، یہ قرآن کی آیت آپ نے سنی، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء، دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت عورت ہے، بیٹیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے بیٹے دیتے ہیں۔ ہم نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اس دنیا کا سب سے قیمتی سامان نیک عورت، یہ ان کی فضیلت کی، تو ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ اللہ پاک نے اتنا ویلیو کیا ہے۔ مفسرین نے یہاں نقطہ نکالا، یہاں بھی اللہ نے پہلے بیٹیوں کا تذکرہ کیا، یہ بیٹیوں کی فضیلت، یہ قرآن کیا ہے، آپ نے یہاں بھی لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء، جو قرآن سنی ہے نا، اس لیے خواتین جو ہے بیٹیاں دیتے ہیں، جس کو یہ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین اللہ کا تحفہ ہے، لیکن کب؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، نیک عورت۔ مفسرین نے یہاں نقطہ نکالا، یہب لمن یشاء اناثا، اللہ نے پہلے بیٹیوں کا تذکرہ کیا، یہ بیٹیوں کی فضیلت والا اس کی طرف دیکھے، یہاں بھی ابھی آ رہا ہے آگے واقعے میں، پہلے بیٹی کبھی نہ چڑھی رہے بلکہ محبت بھرا چہرہ۔ خواتین جو ہے یہ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین اللہ کا تحفہ ہے، لیکن کب؟ اپنی عزت کی حفاظت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اس لیے اللہ نے خود یہاں سب سے مقدم کیا، اللہ کے رسول نے خوبیاں کیا ہے، خواتین جو ہے نظر الیہا صبر، وہ لوگ کہتے ہیں نا وہ گھر والا نصف آخر ہے، وہ نصف آخر نہیں، وہ کل ہے انشاءاللہ تعالیٰ، بلکہ اللہ پاک نے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کو اللہ پاک نے جس لیے بنایا ان سے وہ کام لیا جائے، ان کو مزدور نہ بناؤ، اس کے گھر کی، اس کے ہم نے خواتین کو کیا کر دیا، مزدور بنا دیا، وہ مزدور نہیں ہے، وہ تو گھر کی اس مالکہ ہے، گھر کی رونق ہے، اور امت کی پرورش کرنے والے بنیادی درخت، وہ لوگ کہتے ہیں نا وہ نصف ہے، نصف آخر ہے، وہ نصف آخر ہے، وہ کل سائنس جو ہے وہ بھی تک پہنچ چکی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کو اللہ پاک نے جس سے بنایا ان سے وہ کام لیا جائے، ان کو مزدور نہ بناؤ۔ کتنی عمر تک ہم نے خواتین کو کیا کر دیا، مزدور بنا دیا، مزدور بنیادی بہت، یہ کوئی تبدیلی نہیں آتی۔
مالکہ ہے، گھر کی رونق ہے اور امت کی پرورش کرنے والی بنیادی لے کر 9 سال کی عمر تک جو بندہ بننا ہوتا ہے بن جاتا ہے. یہ 9 سال یعنی ابھی تو ماڈرن سائنس جو ہے وہ بھی اس تک پہنچ چکی ہے. کسی بچے کی ماں کے چاہیے لیکن وہ 9 سال کی عمر تک بن جاتا ہے. کارٹونوں کے کتنی عمر تک؟ استوثانیوں کے استادوں کے. اس کے بعد ٹھیک ہے جی ہونا کس کے چاہیے ماں کی. اگر ماں کے تصرف میں ماں اللہ والی ہے اس 9 سال میں ایسا شروع کب ہوتی ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. وہاں سے لے کر صلاح الدین ایوبی کی والدہ جو بندہ بننا ہوتا ہے بن جاتا ہے. یہ 9 سال کے والد کا کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں میں بچہ بندے سے شادی کروں گی. ہونا ماں کے چاہیے لیکن اب کس کے ہوتا ہے کہ جس سے اللہ مجھے ایک ایسا بچہ دے جو بیت المقدس کو فتح کرے. ثانیوں کی پتا کہ نہیں یہ ہے ماں. ٹھیک ہے جی ہونا کس کے چاہیے ماں کے. اگر ماں آج بھی چاہے گی کہ امت کو ایسے افراد دوں گی جو امام بخاری جیسے ہوں گے اللہ دے گا کی والدہ. اگر آج بھی ماں یہ ارادہ کر لے گی امت کو مجاہدین ملیں گے، متقی ملیں گے، اللہ والے ملیں گے، اللہ پاک دیں گے. یہ صلاح الدین ایوبی تو اللہ کے رسول کے دور کا بندہ ہے کہ جس سے اللہ مجھے ایک ایسا بچہ دے جو بیت المقدس کو فتح کرے. اس کا مطلب ہے یہ ہے ماں. اجمی ہے، عربی بھی نہیں ہے. اگر ماں آج بھی چاہے گی کہ امت کو ایسے افراد دوں گی جو امام بخاری جیسے ہوں گے میں اللہ دے گا چاہیے تو اگر آج بھی ماں یہ ارادہ کر لے گی کہ امت کو مجاہدین ملیں گے، متقی ملیں گے، اللہ والے ملیں گے، اللہ پاک دیں گے. یہ صلاح الدین ایوبی کو اللہ کے رسول کے دور کا. اس کے بعد جو ہے تو صحابہ کی اولاد تو نہیں ہے. پھر اس کا مطلب السلام کے اجمی ہے، عربی بھی نہیں جاتا ہے. اس کا واقعے کو ذکر کیا جاتا ہے. اس سے پہلے درمیان میں ایک بات ارادہ کرنے کہ ہم نے امت کو اگلی نسل ویسی دینی ہے جیسے اس کو چاہیے. تو اللہ سے محبت دینے کے تمہیں توحید کا دعویٰ ہے. اللہ سے تعلق ہمیں توفیق نصیب فرمائے. تو ان کو بھی کہا گیا اور ہمیں بھی کہا گیا. تو اس کے بعد جو ہے تو فتبعونی باقاعدہ پھر تمہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام میری اتباع کرنا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. اس کا اللہ کیا کریں گے یہ جاتا ہے. اس سے پہلے درمیان میں ایک بات یہ ہمارے لیے بھی ہے ان کے لیے بھی کہ اللہ کے رسول اس قدر عظیم ہستی ہیں کہ اللہ کے رسول کے علاوہ اللہ کی پہچان کا کوئی ذریعہ موجود نہیں. مذہب تو اس وقت عیسائی اور یہودی تھے. اگر کوئی شخص بھی کہا گیا اس بنیاد پر مسلمان ہو جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مسلمان ہو جاؤ. یہ بہت سب سے بڑی دلیل ہے. تمہیں ایک معیار بتا رہا ہوں، تم میری اتباع کر لو. ان اللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا، اللہ تم سے اللہ اس کے رسول کی. یہ ہمارے لیے بھی ہے ان کے لیے بھی. تولو اگر تم پھر گئے. اللہ کے رسول اس قدر عظیم ہستی ہیں کہ اللہ کے رسول کے علاوہ اللہ کی پہچان کا کوئی ذریعہ موجود نہیں. اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، اللہ نے دنیا میں انتخاب. اگر کوئی شخص صرف اس بنیاد پر مسلمان ہو جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمان ہو جاؤ، یہ بہت سب سے بڑی دلیل ہے دنیا کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہے. ان اللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والے ہیں. اللہ اس کے رسول آل عمران ان 3 نسلوں کو اللہ کہتے ہیں اگر تم پھر گئے فن اللہ علیہ الکافرین، اللہ کافروں کو طور پر اللہ ہماری نسلوں کو دین کی. اس کے بعد یہ کہا کہ ان اللہ اصطفى آدم و نوح. یہ دعا اللہ نے دنیا میں خلوص دل سے کرے. اللہ یا اللہ ہماری نسلوں کو دین کی خدمت. آل ابراہیم اور آل عمران، یہ آل عمران دین کے لیے قبول فرمایا. اللہ کہے کچھ نسلیں ایسی اسلام کے نانا آل ابراہیم اور آل ابراہیم کو منتخب کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم آل عمران 3 نسلوں کو اللہ کہتے ہیں ہم نے منتخب. آل عمران کو نسلیں ہونے جن کو اللہ یہ خادم سے سارے اللہ ہماری نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. کہتے ہیں ان کی اولاد سے پیدا نہیں ہوتی تھی، جو بچہ پیدا ہوتا تھا یا پیدائش سے پہلے یا فوراً غلبہ دین کے لیے انہوں نے نظر مانی. بیت اللہ کہ کچھ نسلیں ایسی تھیں. یہ ان کی والدہ ابراہیم جو تھی ابراہیم کو منتخب کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم نے کہا اللہ تو اب مجھے اولاد دے گا، جو بھی ہوا اولاد ہوئی یہ تیرے گھر کے لیے خادم سے سارے کسی اپنے کام نہیں لیں گے لیکن دے دے. بچہ جب پیدا ہوا تو ان کی اولاد گھر پیدا نہیں ہوتی تھی، جو بچہ پیدا ہوتا تھا یا پیدائش سے پہلے یا فوراً بیٹے کر جاتا تھا تو انہوں نے نظر مانی بیت المقدس میں. پھر کہا یہ ان کی والدہ اور والد جو تھے بھی ان کے خادم بیت المقدس کے خادموں میں تھے. یہ تو اللہ تو اب مجھے وہ اولاد دے گا، جو بھی ہوا اولاد ہوئی یہ تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، اس کو میں کسی اپنے کام نہیں لوں گا لیکن دے دے. کل انسا بچہ جب پیدا ہوا تو وہ جو مذکر ہے مؤنث جیسا نہیں ہوتا. بیٹی تھی بات الٹی نہیں کرتی. خدمت کون کر سکتا ہے؟ بیٹے کر سکتے ہیں. کہنا یہ چاہیے تھا عورت مرد جیسی نہیں ہوتی، کہا مرد عورت جیسا نہیں. لما وضاحت ہے قالت ربی انی وضعت انثى. عربی کا اصول ہے پیدا ہوئی ہے کہ کسی سے آپ خوب جانتے ہیں تشبیہ دیتے ہیں، جس سے تشبیہ دے رہے ہیں وہ مضبوط اور زیادہ قابل ہونا چاہیے. مثال کے طور پر آپ کسی بچے کو کہتے ہیں تو چاند جیسا ہے. یہاں کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو مذکر ہے مؤنث جیسا نہیں، زیادہ خوبصورت ہے نا. بات الٹی نہیں کر دی اللہ پاک. تو چاند جیسا کہنا یہ چاہیے تھا عورت مرد جیسی نہیں ہوتی، کہا مرد عورت جیسا نہیں ہوتا. آپ کہتے ہو تو شیر ہے، شیر بہادر زیادہ ہوتا ہے. عربی کا اصول ہے اس کو جس میں وہ صرف زیادہ پائی جاتی ہے، زیادہ شہرت تشبیہ دیتے ہیں نا، جس سے تشبیہ دے رہے ہیں یہاں وہ مضبوط اور زیادہ قابل ہے. مرد کو عورت کے بچے کو کہتے ہیں مرد کے ساتھ جیسا ہے. کہا گیا ولیسل، اللہ نے قرآن سے اللہ کا بیان ہے، یہ ہونا یہ چاہیے تھا ولیسل انثى کالذکر. چاند جیسا ہے، لڑکی لڑکوں کی طرح نہیں کام کر سکتی. اللہ نے کہا ولیسل ذکر کالانثى. آپ کہتے ہیں لڑکا لڑکی کی طرح بہادر زیادہ ہوتا ہے نا. تو علماء نے بیان کیا ہے کہ یہاں بھی اللہ پائی جاتی ہے، زیادہ شہرت رکھتی ہے جو ہے لڑکی کو بنایا
یہ بھی اس کی فضیلت کی دلیل تشبیہ دی گئی ہے مرد کو عورت کے ساتھ، کیونکہ اس کی وجہ سے ساتھ نہیں دی گئی. بندہ تو ایک ہوتا ہے نا، اس سے اللہ نہیں چلتی. قرآن تو اللہ کا بیان ہے، فرمایا یہ ہونا ہی چاہیے تھا ولیس الانثى کالذکر، لڑکی لڑکوں کی طرح نہیں کام کر سکتی. اللہ نے کہا ولیس الذکر کالانثى، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. میں پناہ نے بیان کیا ہے کہ یہاں بھی اللہ پاک نے یہ مشبہ بھی جو ہے لڑکی کو بنایا، یہ تذکرہ کر دیا کی دلیل ہے. اس کے بعد پھر آگے جو ہے کیونکہ اس کی وجہ سے کفارت کا بندہ تو ایک ہوتا ہے نا، اس سے نسل چلتی ہے کے لیے نسلوں کے لیے. بیت اللہ کے جو جتنے خادمین تھے انہوں نے قرآن ہر چاہتا تھا مریم پر، میں نے اس کا نام مریم حضرت زکریا علیہ السلام کے نام. اب میں تجھ سے کیا مانوں، اعوذ بک من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں تیری کہ یا اللہ دے دیا گیا، حجرہ دے دیا گیا. وہاں پھر وہ ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، ویسے بھی خالو تذکرہ کر دیا. تو اس کے بعد پھر آگے جو ہے اس کے بعد یہیں سے دیکھا تو انہوں نے دعا کی، وقف ہو گئی تھی بیت اللہ مریم میں تفصیل آئے گا. تو اب بیت اللہ کے جو جتنے خادمین تھے تو اللہ پاک نے تفصیل سے ہر چاہتا تھا کہ اس کی میں پرورش کروں، ان کا تذکرہ. حضرت زکریا علیہ السلام کے نام قرہ نکلا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا جن کا ہم تذکرہ کر بیت اللہ میں معجزات کا تذکرہ دے دیا گیا، حجرہ دے دیا گیا. وہاں پھر ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، ویسے بھی خالو یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک انہوں نے کیا. اس کے بعد یہیں سے پھر دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کا نقطہ نظر کیا وہ تفصیل سے آئے گا. جب عیسائیوں کے دو گروہ تو اللہ پاک نے تفصیل سے یہاں سارا عیسائیوں میں دو لوگ ان کا تذکرہ کیا. کچھ لوگ اچھے ہیں. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا جن کے باوجود اس کے کہ عیسائی جو ہے تذکرہ کیا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے خالو یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک کے لوگ ہیں، کچھ بہت اچھے ہیں. یہ سارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کا نقطہ نظر کیا وہ خزانہ بھی امانت کے طور پر دے دیں. عیسائیوں کے دو گروہ ایک ٹکا بھی آگے پیچھے نہیں کریں. انہوں نے کہا عیسائیوں میں دو لوگ، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ ایک درہم کا بھی ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. انصاف کی بات ہمیں باوجود اس کے کہ دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ہمیں کتنے میں تقسیم کیا جائے گا. کس قدر انصاف کی کتاب ہے قرآن. فرمایا عیسائیوں میں دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ بہت اچھے ہیں. تو بس یہ رہنمائی ہے کہ ہمیں کتنے حصے ایسے ہیں اگر آپ ان کو ایک خزانہ بھی امانت کے طور پر دے دیں. جب انہوں نے ایک ٹکا بھی مناظرہ کرتے رہے، گفتگو کرتے رہے، انہوں نے مانا نہیں. کچھ ایسے ہیں کہ ایک درہم کا بھی ان پر مباہلہ کا چلا سکتا. مباہلہ کہتے ہیں ہمیں دو حصوں میں تقسیم کر دیا. ہمیں حق پر ہونے کا جب دعویٰ قائم رہے کہ میں بھی حق پر ہوں تم بھی حق پر ہو، تو پھر آخر میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دونوں اپنی اولاد اور بچوں کو ساتھ لے رہنمائی میدان میں ہمیں کتنے حصوں میں اللہ سے دعا کرتے ہیں جو باطل پر آخر میں. پر جب انہوں نے پر جو ہے اس کی زندگی میں مناظرہ کرتے رہے، گفتگو کرتے رہے، انہوں نے مانا نہیں تو پھر آخر میں اللہ کر دیں گے جو حق پر ہوگا قائم رہے. جب وہ نہیں مانے تو اللہ کے رسول نے دو لوگ دونوں کا حق پر ہونے کا جب دعویٰ قائم رہے، ٹھیک ہے جی میں بھی حق پر ہوں، انہوں نے مبالغہ نہیں کیا بھاگ. تو پھر آخر میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دونوں اپنی اولاد اور بچوں کو ساتھ لے کے کھلے میدان میں نبی المنتظر اللہ سے دعا کرتے ہیں جو باطل پر ہوگا. قرآن کہتے ہیں یہ بات میرے دل میں گڑ گئی، پھر بعد میں یہ مسلمان ہو گیا، اللہ پاک نے ان کو ہدایت دی، لیکن وہ اسی بغیر ہدایت جو حق پر ہوگا قائم رہے. جب وہ نہیں مانے تو اللہ کے رسول نے وعدہ نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اگر یہ مجھ سے کر لیتے تو نجران کا کوئی گھرانہ نہ بچتا. مبالغہ نہیں کیا، بھائیوں کی سخت لپیٹ دیتا دنیا. کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا تھا، وہ نبی المنتظر صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کر کے کون رہ سکتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ بات میرے دل میں گڑ گئی، پھر بعد میں یہ مسلمان ہو گیا، اللہ پاک نے ان کو ہدایت دی، لیکن اس کے بعد پھر بغیر ہدایت کے فوت ہوا. ان کا آپس میں یہ بھی پھڈا رہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وعدہ نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ مجھ سے کر لیتے تو نجران کا کوئی گھر مسلمان ہو جائے تم ان میں شامل ہو جاؤ گے. پھر اس کو بات کو سمیٹا گیا ہے وہ یہ ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَكُمْ. تم تو یہ کہہ رہے ہو نا کہہ سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو مانو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانو گے. اللہ کہتے ہیں میرا قانون سن لو. اس کے بعد پھر کیا ہے ان کا یہ بھی پڑھا رہتا ہے کہ ابراہیم لما آتیتکم من کتاب و ثم جاءکم رسول مصدق. مسلمان ہو جائے تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ گے. یہ انبیاء جتنے بھی پیدا کیے نا ان کو نبی بنانے گیا ہے، وہ یہ ہے عہد لیا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ. تم تو یہ کہہ رہے ہو نا وہ یہ کاتب ابن عباس کی سال سیریہ میں مانو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانو گے. اللہ کہتے ہیں میرا عہد لیا تھا، دو عہد. ایک وعدہ یہ لیا تھا کوئی بھی رسول آئے گا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما یہ آئے گا کہ اگر تم میں سے کسی نبی کی ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم ہو کر ہم نے تو یہ انبیاء جتنے بھی پیدا کیے نا ان کو نبی بنانے سے پہلے نبیوں کے عہد لیا تھا سب سے. امام الانبیاء ابن عباس. امام الانبیاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبیوں کا نبی. کہ ان سے یہ باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے انبیاء سے وعدہ لے کے بھیجا ہے. تم تو عیسائی ہو نا، یہ تو انبیاء سے کسی نبی کی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو نبوت میں شامل ہو گئے. کچھ اور آنکھ لے کے پڑھ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، انہوں نے آپ سب خاموش رہے، انہوں نے دیکھ کے پڑھنا. امام الانبیاء ہے نا اللہ کے رسول. امام الانبیاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبیوں کا نبی. توجہ نہ گئی. یہ باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے انبیاء سے وعدہ لے کے بھیجا ہے
تم تو عیسائی ہو نا، یہ تو انبیاء سے اعوذ باللہ اعوذ باللہ من غضب اللہ، تو رات میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اللہ کے غصے سے اور اللہ کے رسول کے غصے سے۔ خاموش رہے تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، وہ ان کی توجہ ہو گئی۔ حضرت ابوبکر نے دیکھا اور عمر کا تم کیا کر رہے ہو، تم رات کو پڑھ رہے ہو میرے سامنے بیٹھ کر، اگر موسیٰ بھی آ جائے تو خاتون کا اعوذ باللہ رہنے کے لیے کوئی راستہ نہ ملے، اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اللہ کے غصے سے اور اللہ کے رسول کے غصے سے۔ پھر عملاً اللہ پاک نے پھر کیا کیا، معراج کے موقع پر سارے نبیوں کا امام بنا کے بتا دیا کہ یہ موسیٰ حیّا، اسے اللہ کے رسول کو ہم پہچان نہیں رہے، ہمیں پتہ نہیں رات کو پڑھ رہے ہو میرے سامنے بیٹھ کر، اگر موسیٰ بھی آ جائے تو اس کو دنیا میں زندہ رہنے کے لیے کوئی نشانہ ملے سوائے اس کے کہ میرا امتی بنے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے آخر میں کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ بات پھر عملاً اللہ پاک نے پھر کیا کیا کرتے معراج کے موقع پر اسرا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ کے رسول کو ہم پہچان نہیں رہے، ہمیں پتہ نہیں ہمارے درجے کو اس وقت نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسند کو اللہ کے لیے خرچ کرنے انہوں نے پھر سب کچھ اپنا نشاور کیا، قادر نہیں ہو جاتے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے پسندیدہ تنالوا البر حتى، یہ جو ہے نا اللہ کے راستے میں رنجی یہ بات جو کپڑے والے ہم سے نہ جو میرا ساتھ کرتے ہیں رمضان میں اس کو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سب سے قیمتی چیز انسان کی اولاد ہوتی ہے، اعلیٰ درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب اولاد کو پسند کو اللہ کے لیے خرچ کرنے پر اپنے مال کو تم قادر۔ آپ کو پتہ ہے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت سنی تھی اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے رسول سے کہا کہ یہ جو ہے نا اللہ کے راستے میں رضی سامنے والا جو باغ کپڑے والے تاجر نا جو سارا سال نہیں بکتا رمضان میں اس کو زکات میں دے دیتے ہیں، یہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ فرمایا نہ کرو ابو طلحہ، سب سے قیمتی چیز انسان کی اولاد ہوتی ہے، لیا ہے تو لہٰذا سب سے پہلے اولاد کو خرچ کرنے کی عادت اللہ دیکھ لو سوچ لو، فرمایا نہیں اسے ایسے ہی کرنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت سنی تھی نے بھی کیا تھا، وہ آپ کو اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول یہ مسجد نبوی کے سامنے جاؤ باغ ہے جس کا میٹھا پانی اور آپ کو پسند بہت ہے، اللہ کے رسول یہ ہے وہ لوگ کہ جو سنتے ہی عمل کرتے، یہ میں صدقہ اس لیے اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے لیے خرچ کرنے میں نہیں اللہ کے رسول اللہ نے۔ اس کے بعد پھر جنگیں لیا ہے، عہد میں آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کو شکست ہو گئی، اس کی دیکھ لو سوچ لو، فرمایا نہیں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ اللہ کی رحمت کب اترتی اور کب نہیں بھی کیا تھا، وہ آپ کو یاد ہے۔ اس میں اللہ پاک نے بہت ساری باتوں پر تبصرہ کیا ہے، پہلی بات جس پر تبصرہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں تمہیں جو سنتے ہی عمل کرتے ہیں اس لیے اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے لیے خرچ کرنے اللہ کے رسول کی اتباع۔ اس کے بعد پھر جنگیں عہد میں آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کو شکست ہو گئی، تمہارے تین چار باتیں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ ہمیں احساس ہو کہ اللہ کی رحمت کب اترتی اور کب نہیں اترتی۔ اس میں اللہ نے بہت ساری باتوں پر تبصرہ کیا ہے، پہلی بات تو جنگ میں جیتو گے ورنہ تم جتنے بڑے سپاہ سالار ہو تمہیں ہرا دیا جائے گا، اس بنیاد پر ملی ہے اتباع نبی۔ اللہ کے رسول نے کھڑا کیا تھا نا کہ تم نے ہلنا نہیں ہے، وہ ہل گئے۔ جنگیں طاقت اللہ پاک نے باقاعدہ بتایا یا تمہارے فتح ہونے کا صرف ایک تمہیں جنگ ہوگی ہے نا، وہ جب تم سب کو کاٹ رہے تھے اور ایک ایک بندے کو قتل کر رہے تھے، وہ بھی منظر یاد کرو نا جب کفار بھاگ رہے تھے۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو جنگ میں جیتو گے ورنہ تم جتنے بڑے سپاہ سالار ہو تمہیں ہرا دیا جائے گا۔ دوسری بات تو اتباع نبی، اللہ کے رسول نے دوسری بات یہ فرمائی کہ بہت سارے صحابہ جب پتہ چلا تھا نا افواہ پھیلت کر اللہ کے رسول اللہ پاک نے باقاعدہ بتایا انہوں نے تلواریں پھینک دی تھی، اب تمہیں جنگ ہوگی ہے نا، وہ جب تم سب کو کاٹ رہے تھے اور ایک ایک بندے کو قتل کر رہے تھے، وہ بھی منظر یاد کرو نا جب کفار بھاگ رہے تھے، پھر جب تم نے اللہ کے رسول محمد اللہ کے رسول ہماری جیتی ہوئی جنگ تمہارے گلے پڑ گئی۔ افیمات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر وہ فوت ہو دوسری بات یہ فرمائی کہ بہت سارے صحابہ جب پتہ چلا ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے تو گئے تو وہ انہوں نے تلواریں پھینک دی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور ہمارے رسول دنیا ہمارے مطاع ہیں، ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے، ہم تو اللہ کے لیے لڑنے والے، اللہ کے لیے زندہ رہنے والے، اللہ کو ماننے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنا نہیں ہے۔ افیمات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر تم حق کے اللہ کی جماعت میں شامل ہو کہ نہیں، اگر اللہ کی جماعت میں شامل ہو اللہ کے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے تم۔ تیسری بات یہ کہے گی سود کھانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور ہمارے مطاع ہیں، ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اللہ کے لیے زندہ رہنے والے، اللہ کو پانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بناتے ہیں۔ جنگ احد میں دنیا کا کوئی ایسا شخص اصل تم بتاؤ کہ تم حق کے اللہ کی جماعت میں شامل ہو کہ نہیں، اگر اللہ کی جماعت میں شامل ہو تو اللہ کے اس کو دیا جائے کہ اس جنگ میں شکست ہوگی، انالیسس کرو اور انالیسس میں وہ یہ ہے کہ یہ سود کھا رہے ہیں، عہد میں ہوئی تعلق ہے جنگ کھانے کی وجہ سے۔ اب یہ بتائیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری جنگ
اللہ کے دشمنوں جیسی جنگ نہیں ہے. جنگ احد میں تمہاری دنیا کا کوئی ایسا شخص جو جنگوں کا ماہر ہے اور اللہ کے لیے یہ کہ تم اللہ کے سپاہی جنگ کس کے تم اللہ کی پارٹی کے ممبر ہو، حزب اللہ ہو، اور انالیسس میں حزب اللہ جو ہوتی ہے اس کی جنگ صرف یہاں نہیں ہوتی، ہر وقت ہوتی ہے. لہٰذا تم وہاں سے اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر اگر یہاں جنگ کرنے آ جاؤ گے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی. اللہ کے دشمنوں جیسی جنگ نہیں ہے. اس لیے تمہاری جنگ کی وجہ کیا ہے؟ تم سود خور، حق کا غلبہ اور اللہ کے لیے نکلے ہو. تم اللہ کے سپاہی ہو، تم اللہ کی پارٹی کے ممبر ہو، حزب اللہ ہو. حزب اللہ جو ہوتی ہے اس کی جنگ ابھی تمہیں صرف یہاں نہیں ہوتی، ہر وقت ہوتی ہے. لہٰذا تم وہاں سے اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر اگر یہاں جنگ کرنے آ جاؤ گے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی. اور آزمانے کی وجہ یہ نہیں ہے اللہ کہ ہم تمہیں آزمانا چاہتے تھے، کہ ہمیں تم مروانا چاہتے تھے، ایسی بات نہیں ہے. اگر تم اس شکست سے تم نے اصل میں اس پیمانے کو ترک کر دیا جس پیمانے کو تم نے بدر میں سمجھ نہیں آیا. اگر اس پیمانے کو چھوڑ دو گے تو اللہ کی مدد پریشان نہ ہو، اور جتنا چھوڑتے جاؤ گے اتنی لوٹتی جائے گی. حنین میں کیا ہوا کہ جب انہوں نے شروع میں ان کا مسئلہ ہو گیا، کبھی ہم تمہیں نصرت دیں گے، کبھی شروع میں مسئلہ ہو گیا تو جاتے ہی کیا ہوگا. کی وجہ یہ نہیں ہے اللہ کہ ہم تمہیں آزمانا چاہتے تھے، کہ ہم تمہیں مروانا چاہتے تھے، ایسی بات نہیں ہے. تم نے اصل میں اس پیمانے کو ترک کر دیا جس پیمانے کو تم نے بدر میں اور اگر ہماری جنگ چھوڑ دو گے تو اللہ کی اللہ رب العزت، اور جتنا چھوڑتے جاؤ گے اتنی لوٹتی کیا ہماری مدد جب انہوں نے شروع میں ان کا مسئلہ ہو گیا ہو جائے اور اپنے شروع میں مسئلہ ہو گیا تو جاتے ہی کیا اللہ سارے سبب آ گئے. ایک بھی ہو تو جیت جائے گا. سب پہلے چند تگڑے تھے تو ایک کے بدلے میں 10 تھے، اب تم کمزور ہو گئے. اس کا مطلب ہے ہمارا پوری اسلامی تاریخ میں ہونے والی ہماری جنگ بھی ایسی نہیں ہے. اللہ رب العزت کو اس ہماری مدد کے لیے خود آمادہ ہو جائیں اور اپنے تاکہ خلفائے راشدین تک کی جنگوں میں یہ ریشو نہیں رہی کہ ایک بھی ہو تو جیت جائے گا. آدھے ہو. یہ جو اصول جنگ میں بیان کیے گئے نا کہ پہلے تم تگڑے تھے تو ایک کے بدلے میں 10 تھے، اب تم تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ ساتھ ہوں گے اور پوری اسلامی تاریخ میں ہونے والی ایک جنگ بھی ایسی نہیں ہے جس میں یہ ریشو ہو. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ایک جنگ اونلی ولما یاتکم مثلا خلو من قبلکم مستهم الباساء تاکہ خلفائے راشدین تک کی جنگوں میں یہ ریشو نہیں رہی. جنت میں داخل ہو جائے اور تمہیں تکلیف بھی آئے ہو. تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ان کو تکلیفوں نے اس طرح ہلا دیا تو تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ساتھ ہوں گے، پکار اٹھے، اللہ پر کھڑے ہوگی تو یہ ہوگا. اللہ چاہتے تمہارا مار کے پہلا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، بعد انبیاء کو ولما یاتکم مثلا خلو کے ساتھ ان کے جسموں سے گوشت الباساء والضراء وزلزلوا. ابھی تو تمہارا پہلا تم چاہتے ہو جنت میں پریشانی ہو، تکلیف بھی نہ اصلاح تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ ان کو تکلیفوں نے اس کے بعد ہلا دیا کہ ڈگمگا گئے اور پکار اٹھے متا رضی اللہ الذین قالوا. ابھی تو تمہارا مار کے پہلا عاشورا والا واقعہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہود کو دعوت دیتے رہتے، لوہے کی کنجوں کے ساتھ ان کے جسموں سے گوشت کو نوچا گیا ہے. خط بھی لکھتے رہتے تھے، ان کے ساتھ معاہدہ بھی. تو تمہارا پہلا مار آپ کو پتہ ہے، اس سے پریشان نہیں ہونا. ہاں اپنی اصلاح کرو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے محلے میں گئے بنی قریظہ میں. اس کے بعد پھر ایک آخری واقعہ سورۃ جس پر حاتم بن علیہ عالم تھا، ولقد سمع اللہ قول الذین قالوا فنحاس بن عزورا والا واقعہ. تم جانتے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہود کو دعوت دیتے رہتے تھے. اس نے مذاق اور اس نے کہا کہ خط بھی لکھتے رہتے تھے، تمہارا معاہدہ بھی تھا. اس رب پتہ ہے کے ساتھ معاہدہ ماننے کا رہ ہے جو رب اللہ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے محلے میں گئے بنی قریظہ میں. فقیر تو وہاں ان کا عالم سے مانگتے ہیں، ان کا عالم تمہارے رب کو ہم کا اتق اللہ یا فنحاس. اور بات ہے کہ ابو بکر کو غصہ چڑھا، جانتے ہو کہ اللہ کے رسول سے نبی مان لو. اب ان کے آپس میں اس نے مذاق اڑایا کیونکہ معاہدہ تھا ایک دوسرے زیادتی نہیں کرتے. انہوں نے کو مانو اللہ کا تو تم نے تو اس رب کا قصاص کو ماننے کا کہا ہے جو رب ہم قرض مانگتا ہے. ابو بکر نے کہا اللہ کا قرض تو وہی مانگتا ہے نا، کی تھی میں تو ہوتا. اگر معاہدہ نہ ہوتا تو اس کا غنی سے مانگتے ہیں. وہ فقیر وہ اللہ کو کہہ رہے اللہ فقیر ہے. ایک دو اور بات ہے کہ حضرت ابوبکر کو غصہ چڑھا تھے کہ اب مارا اس کے منہ پر. گواہ تو ہے کوئی کے آپس میں، یا تو گواہ لاتے نا تو معاہدہ تھا ایک دوسرے زیادتی نہیں کرتے. انہوں نے اللہ کے رسول کو شکایت آسمان پہ بیٹھے اور اس کے سال قسم اللہ قول الذین قالوا ان ابوبکر نے کہا اللہ کے رسول نے اللہ نے ان ظالموں کی موت کو سن لیا. اگر معاہدہ نہ ہوتا تو ابوبکر کے خلاف آئے ہیں. انہوں نے کہا اللہ کو کہہ رہے اللہ فقیر ہے. اللہ کہتے ہیں سنکتب ما قالوا، ہم نے لکھ لیا جو انہوں نے کہا ہے. گواہ تو ہے کوئی نہیں، یا تو گواہ لاتے نا تو. اب تم یہ بات کہہ رہے ہو کل تم انبیاء کو قتل کرتے تھے اور آج تم اللہ کو یہ کہہ رہے. اس نے کہا لقد سمع اللہ قول الذین ان قریب جلا دینے والی اللہ نے ان ظالموں کی اس بات کو سن لیا ہے جو ابوبکر کے. اس کے بعد ایک آیت ہے جس میں کہا گیا لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو کام کیا نہیں ہوتا نا شاباش لینا چاہتے ہیں. ولا يحسبن الذین، لکھ لیا جو انہوں نے کہا ہے یفرحوا بما لم یکن. کہا اب تم یہ بات کہہ رہے ہو انبیاء کو قتل کرے کہ وہ لوگ، اور آج تم اللہ کو جو آپ نے کام کیے نا ان کی شاباش دیا کریں، جو کام قریب ان کی شاباش جلا دینے والی آگ کے سپرد کرے جنوں میں.
جو کام کریں بس فوٹوز کے بعد دے دے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو کام کیا نہیں ہوتا نا شاباش لانا چاہتے ہیں. فرمایا ولا يحسبن الذين، یہ رکوع جو ہے یہ بہت اہم ہے. یفرحوا بما لم یہ الگ سے کسی فلا تحسبن الذين يفرحون بما لم يحمدوا، اس میں کہا ہے کہ وہ لوگ جو آپ نے کام کیے نا ان کی شاباش دیا کریں. جو کام کیے نا اہل ایمان کی خوبیاں بیان کی گئی، شروع میں بیان کی گئی تھی. جو کام کریں ربنا لا تزغ اگر دے دے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی پہلے پھر بیان کی گئی. اور تو یہاں میں پھر دوبارہ کہ اہل ایمان کون ہوتے ہیں اللہ کو ماننے والے. یہ رکوع جو ہے ان کا بہت اہم ہے. قرآن پاک اللہ سے دعا اللہ مل کے الگ سے کسی مجلس میں سمجھیں گے، لیکن آپ اس کو ضرور پڑھیں.